سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کے آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ عزیزان من، آج کل پاکستان میں ایک ایسا ماحول قائم کیا جا رہا ہے کہ جس سے ہر کوئی یقینی طور سے اختلاف کرتا ہے، اور اختلافات کی ایک ایسی فضا بنا دی گئی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہر کسی کو دوسرے سے کچھ اختلافات ہیں، جبکہ یہ مذہبی اختلافات تو 1400 سالوں سے چلے آ رہے ہیں، قرون اولیٰ سے۔ مگر بزرگوار اور ہمارے آباء و اجداد یا پھر وہ علماء کرام جن کو ہم مثال بناتے ہیں، ان اختلافات کو بڑی برداشت کے ساتھ، تحمل کے ساتھ ایک دوسرے سے ڈسکس کیا کرتے تھے، اور پھر اختلافات اپنی جگہ، اخلاق اپنی جگہ، اختلافات اپنی جگہ، ایمان اپنی جگہ، اختلافات اپنی جگہ، عمل اپنی جگہ، اختلافات اپنی جگہ، اور معاشرے میں رواج عدم برداشت اپنی جگہ، اور خاص طور سے اختلافات کے ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو محبت سے دیکھنا، شادیوں کا ہونا، اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہ آنا جانا، پڑوسیوں کے حقوق اور حقوق العباد، یہ سب اپنی جگہ، اختلافات اپنی جگہ۔ مگر اب ایسا نظر آتا ہے کہ سب سے اوپر اختلافات، سب سے زیادہ اختلافات، اور سب سے پہلے اختلافات، باقی باتیں سب اپنی جگہ، اور اپنی جگہ بھی نہیں رہیں گی، وہاں بھی اختلافات کی جڑیں اور اس کی مہکیں اور اس کی خوشبوئیں، اور پھر اس کی فصل اگے گی، اور اسی کے نتیجے میں جو نئی نسل آئے گی وہ پہلے یہ فیصلہ کر لے گی کہ میرا مسلک کیا ہے، اور پھر اس کے آگے اس کو جانا بھی گوارا نہیں کہ اس کا مذہب کیا ہے، دین کیا ہے، بنیاد کیا ہے، اصول کیا ہے، فروغ کیا ہے۔ ہم اس پہ آج بات کرنا چاہتے ہیں، اور آج بہت ہی خوبصورت سے پینل ہمارے پاس تشریف فرمائے۔ علماء کرام کی یہ خاص توجہ ہے الف لام میم کو، اور یہ ہمارے لیے باعث زینت بھی ہے، باعث شفقت بھی ہے۔ سب سے پہلے تعارف کا اعزاز حاصل کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ تشریف فرمائے بہت ہی پیارے، شفیق اور مہربان، ایک بزرگ خانوادے سے آپ کا تعلق بھی ہے، برصغیر پاک و ہند میں بڑی کاوشیں، بڑی محنتیں ہیں، اور آپ کا ایک خاصہ ہے، خطیب بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، علامہ شاہ مظہر الحق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ، شکر ہے۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان اس سے پہلے بھی آپ سے بھرپور استفادہ کرتے رہے ہیں اور بھرپور مستفید ہوئے ہیں۔ ہم نے جب بھی ان کو طلب کیا ہے، انہوں نے حق کی رہنمائی کے لیے یہاں پر حاضری لگائی ہے، اور بھرپور انداز سے اپنی محبت اور شفقت کا اظہار کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جب سوالات رمضان میں پوچھے گئے آپ نے بھرپور انداز سے جواب دیا۔ علامہ باقر عباس زیدی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کچھ ہی دیر میں ہمارے ایک اور مہمان بھی ہمارے تشریف فرما ہوں گے، ان سے بھی سوالات پوچھیں گے، مگر بنیادی طور سے جو پہلا سوال ہے، ملک کی اس فضا کو دیکھتے ہوئے کہ کہیں سے مناظرے کے چیلنج آ رہے ہیں، کہیں سے مباہلے کے چیلنج آ رہے ہیں، ماحول اتنا گرم ہو چکا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ باطل سے تو کوئی جنگ ہے ہی نہیں، ہماری کافر تو صرف ہم پہ راج کرنے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے بنا ہے، ہمارے آپس کے اختلافات سب سے پہلے حل ہونے چاہیے۔ علامہ صاحب، ایسا ہی ہے یہ مناظرے، مباہلے اندرون اسلام ہوتے ہوئے اچھے لگتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح کے معاملات میں بھی ہماری بھرپور رہنمائی فرمائی ہے۔ جی۔ اختلاف کا ہونا یہ اس وقت معیوب ہوگا کہ جب اختلاف اصولیات دین میں ہو، عقائد میں ہو، ان چیزوں میں کہ جو مسلمات میں سے، صحیح، ورنہ ہر جگہ اختلاف معیوب نہیں ہوگا۔ بہت سارے مقامات ایسے بھی ہیں کہ وہاں اختلاف کو رحمت قرار دیا گیا، اچھا، اس لیے کہ وہاں تحقیق کی اور جستجو کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، حدیث مبارکہ میں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اختلاف امتی رحمت۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے مراد وہ اختلاف ہے کہ جس میں علم کی جستجو پیدا ہوتی ہے، حق کی تلاش کے لیے راہیں کھل جاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ائمہ مجتہدین کے مابین کسی چیز کی جواز اور عدم جواز میں اختلاف رہا، افضلیت اور اولویت میں اختلاف رہا۔ صحیح۔ تو یہ وہ اختلاف ہے کہ جس کو رحمت قرار دیا گیا۔ جہاں تک بات ہے اس ہیجانی کیفیت کی جو آج پیدا ہو گئی ہے، تو اس کا بنیادی سبب در حقیقت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر ہمیں طرز تبلیغ دین کے ابلاغ کا جو اسلوب بیان فرمایا ہے ہمارے لیے،
اس میں ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اور بلاؤ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ جی یعنی حکمت بھی ناکافی ہے اگر آپ کا انداز نصیحت کا اچھا نہیں ہے یا آپ کے لہجے میں مٹھاس نہیں ہے، صحیح، اس لیے کہ جو کچھ آپ بول رہے ہیں یا جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں تو لہجے کی تبدیلی سے بھی کانٹینٹ کبھی تبدیل ہو جاتا ہے یا اس جی کا غلط مفہوم نکال لیا جاتا ہے۔ اور پھر جو آپ نے سوال فرمایا اسی آیہ مبارکہ میں اس کا بھی جواب قرآن مجید میں موجود ہے، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے ساتھ مجادلہ کرو تو اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے، صحیح، یعنی بات دلیل سے اگر کی جائے اور اس میں برہان اور دلیل کا معاملہ ہو تو پھر اس سے بات سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی ناحق کھڑا ہوا ہے تو وہ قرآن مجید اور کتاب و سنت کی دلیل کے آ جانے کے بعد اپنے رویے کو تبدیل کر لیتا۔ لیکن اگر ہم اپنی انانیت کا شکار ہو کر یا اپنے نفس کی تسکین کے لیے یا کسی کو دبانے کے لیے اور کسی کو گرانے کے لیے اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں تو اس کے وہ نتائج بھی ہمیں حاصل نہیں ہوتے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بحث طول پکڑتے پکڑتے اس انتہا کو پہنچ جاتی ہے جی کہ بعد قتل و غارت گری تک آ جاتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ جو اختلاف در اختلاف کی فضا قائم ہو گئی جی اور ایک دوسرے پر التزام کفر کا معاملہ طول پکڑ گیا، جی تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس راستے میں ان عقائد و نظریات اور اصولوں اور ضابطوں کو فالو کرنا چھوڑ دیا کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عطا فرمائے ہیں فرمائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہمیں جس کا طرز ملتا ہے۔ صحیح، اور اس کی بہترین مثال خود قرون اولیٰ ہمارے سامنے ہے۔ جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسوٹی ایمان کی قرار دے دیا، جن کو اللہ نے ہدایت کا معیار قرار دے دیا، صحیح، تو ان کے درمیان بھی ہمیں اختلافات کی صورت نظر آتی ہیں، صحیح، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب اور مفہوم کبھی بھی نہیں لیا گیا اور نہ کہیں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کا اگر کسی معاملے میں کسی سے اختلاف تھا تو وہ ان کی انا کی وجہ سے تھا صحیح، یا ان کے نفس کی وجہ سے تھا۔ صحیح، یعنی اختلاف کے بھی عوامل اور محرکات کو اگر ہم دیکھیں ٹھیک، تو بنیادی طور پر اختلاف ہونے کی جو مین وجہ ہمارے سامنے آتی ہے وہ جہالت ہے، صحیح، وہ جہل ہے۔ صحیح، تو جس اختلاف کی بنیاد ہی جہالت پر ہو تو ظاہر ہے کہ وہ تو اختلاف ہی بے سود اور بیکار ہے، صحیح، اس کا کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہونا، ٹھیک ہے، اور سوائے نفرت اور عداوت کی آتش بھڑکنے کے اور کچھ بھی کچھ میسر بھی نہیں ہے۔ میسر نہیں ہے بوجہ، ٹھیک ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے درمیان بھی ہمیں یہ معاملہ ملتا ہے کتب احادیث میں، جی اور ائمہ مجتہدین نے فقہی جزئیات جو بیان فرمائے ٹھیک، تو اس میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی رائے اس بارے میں یہ ہے، الگ ہے، ٹھیک ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے، حضرت ابن عمر کی رائے یہ ہے، ٹھیک، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہمیں باہم شیر و شکر ہی نظر آتے ہیں، اس لیے کہ ان کا یہ اختلاف کرنا تو تحقیق علم ہے، جستجو ہے۔ صحیح، تو اگر یہ طرز ہمارے معاشرے میں قائم ہو جائے اور اس کی طرف توجہ دلا دی جائے صحیح، تو یہ فضا ختم ہو سکتی ختم ہے، ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کو جس طرح باہم ایک دوسرے کے خیالات کا اور ان کے نظریات کا اور ان کے معمولات کا ادب اور احترام کرنے کا درس ہمیں دیا گیا ہے، تو اس کے مطابق ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پروان بن سکتا ہے، پروان چڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی دورانیے میں ہمیں ایک خوش قسمتی اور حاصل ہوئی ہے کہ علامہ مولانا منظر الحق تھانوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گفتگو چونکہ اتحاد بین المسلمین کے عنوان سے چل رہی ہے، علامہ باقر عباس زیدی صاحب، اکثر یورپین معاشرہ یا وہ لوگ جو نئے اسلام لے کر آتے ہیں ان کے لیے ایک بڑا مشکل اور ایک کسوٹی کا معاملہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اتنا تو خون شاید غیر مسلموں نے مسلموں کا نہ بہایا اور جتنا مسلموں نے آپس میں لڑ لڑا کے
کے بہایا ہے. پھر ہم قرون اولیٰ کی طرف دیکھتے ہیں تو واقعی کیا یہ صحیح انداز ہے کہ جب ایک دوسرے سے اختلافات کروں تو جنگیں بھی ہونی چاہیے, ناراضگیاں بھی ہونی چاہیے, یا پھر محبت کی بھی کوئی مثال ملتی ہے کہ اختلاف بھی ہے تو ساتھ ساتھ محبت اور روش اور دین کی استقامت پہ کام ہوتا رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک یورپ کا اور فرض کریں عیسائیت کا تعلق ہے تو شاید اگر تحقیق کی جائے تو جتنا خون وہاں آپس میں فرقوں میں عیسائی بہا ہے تو وہ تو شاید ابھی تک مسلمانوں میں ایسا نہیں ہے. صحیح. اور رہ گئی بات مسلمانوں کے درمیان اتحاد بین المسلمین کی, تو ہمارے برادر نے کافی باتیں کی. میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں گا. دیکھیے, اتحاد بین المسلمین اور انضمام بین المسلمین میں فرق ہے. اچھا. اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اختلافی رائے رکھتا ہے ایک دوسرے سے, وہ اپنے اختلاف کے ساتھ جو مشترکات ہیں اس پر متحد رہے. صحیح. مثلا اگر ہم عقائد میں دیکھیں, خدا ایک ہے, قرآن ایک ہے, انبیاء ایک ہیں, جی ٹھیک ہے. اوصیاء میں اگر اختلاف ہے فرض کریں اور وہ مسئلہ اصول دین میں جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس پہ اختلاف کے ساتھ ہم جو 99% چیزیں مورد اتفاق ہیں اس پہ کھڑے رہیں, اور اختلاف بھی اگر احترام کے ساتھ ہو, بغیر اہانت کے ہو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی مذموم بات نہیں ہے. جی. ماحول ایک بنایا جاتا ہے. یہاں پر بہت ساری قوتیں ایسی ہیں جنہوں نے یہ ماحول بنایا ہے, ہمیں اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. یہاں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ انضمام ہو جائے, تمام مسالک ایک ہو جائیں, ٹھیک ہے. یہ تو ہونے والی بات نہیں ہے, یہ ہوگی بھی نہیں, کبھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یہ میری رائے کے مطابق اس وقت ہوگا جب امام مہدی تشریف لے آئیں, ٹھیک ہے. تو اس وقت اختلاف ان سے بھی کرنے والے رہیں گے, ایسا نہیں ہے. ہاں, اس لیے کہ ان کو بھی شہید کیا جائے گا, تو ایک شہید کرنے والا ان کو بھی پیدا ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو لیکن جو میجورٹی ہے 98-99% لوگ, وہ ان پر پوری دنیا پر ایک عالمی حکومت الہی نافذ ہوگی, قائم ہوگی. تو یہ جو انضمام کی کیفیت ہے نا, اور میں مثلاً ایک عقیدے کا میں حامل نہیں ہوں یا ایک فقہی مسئلے کا میں حامل نہیں ہوں, اس کی بنیاد پر میں جبکہ وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے, کوئی بھی شخص ہو یا کوئی فرقہ ہو یا کوئی مسلک ہو, میں اس کو ایک ایسی بات پر اسلام سے خارج کروں, اس کی تکفیر کرنا شروع کر دوں, یہاں سے معاملہ خراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ سب متحد یعنی منظم ہو جائیں, انضمام کا شکار ہو جائیں, یہ تو ہوگا نہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, جو مشترکات ہے, اور خصوصاً ایسے حالات میں کہ جب دشمن یہ اختلافات ڈال کر مقاصد اور فائدے حاصل کرنا چاہتا ہے, وہ ہم کو تباہ کرنا چاہتا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ کتنے مسلمان متحد ہیں, جتنے بھی متحد ہیں اسی مقدار میں آپ دیکھیں کہ جو دشمن ہے, فرض کریں ابھی اسرائیل فلسطین کا مسئلہ بھی تھا, وہ اس وقت کس قدر ایک پیچھے کی طرف چلا گیا ہے, مایوسی کی طرف چلا گیا ہے. ایک قلیل مسلمان متحد ہوئے ہیں تو ایسا ہو گیا, یہ سب متحد ہو جائیں تو کیا ہوگا, یہ عالم اسلام بدل جائے گا. ان کی یہ سازش ہے کہ یہ آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, ٹھیک ہے, لڑے رہیں, یہ متحد نہ ہو. یہ اگر متحد ہو گئے تو ہمارا تو صفایا ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. یہی ایک مسئلہ ہے. آپ دیکھیں کہ اس پورے خطے کو ایک فرقہ واریت میں جھونکا گیا 79 کے بعد سے, 80 کے بعد سے, اور باہر سے فنڈنگ آئی, تکفیریت شروع ہوئی, دیواروں پہ کافر کافر لکھا گیا, ٹھیک ہے. یہ ایک پلاننگ کے ذریعے تھی جس میں عالمی اسٹیبلشمنٹ شریک تھی. آپ وجہ فرما رہے ہیں, اس کا پس منظر نظر آتا ہے. اور آج گفتگو بڑی حسین ہو رہی ہے. آج الف لام میم حروف مقطعات ہیں, آج الف لام را لگ رہا ہے. وہ کیسے کہ آج رب کی بات ہو رہی ہے, رسول کی بات ہو رہی ہے, رحمت کی بات ہو رہی ہے. بات کرنے والا جو اینکر ہے وہ ربانی ہے, اور پھر منظر ہیں, مظہر ہیں اور باقر ہیں, تو رے ہی رے ہے. اللہ کرے کہ آج رحمت بھی رے سے ملے. ایک مختصر سا وقفہ ہے, آپ نے کہیں نہیں جانا ہے, لوٹ کر آنا ہے. الف لام میم.
سلامتی ہے اور خیر مقدم آپ کا عزیز جانمن. آج گفتگو اتحاد بین المسلمین پہ ہو رہی ہے. ہم نے پورے رمضان کوشش کی ہے کہ اتفاق ہو, اختلاف ہو بھی تو اس کا اظہار ایک ایسے معتدل انداز سے ہو کہ لوگ کہیں واہ سبحان اللہ, یہ انداز ہے علماء کے درمیان, اور آج بھی میں اس میں انشاءاللہ کامیاب ہو رہا ہوں. دراصل ان پروگرامات کا مقصد آپ کے سامنے یہ بتانا ہوتا ہے کہ دیکھیے اختلافی موضوعات پہ علماء بات کریں تو ان کو انداز بھی آتا ہے اور ان کو پھر بات کرنے کی دلائل بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہوتی, وہ بھی اس میں بھرپور کوشش کرتے ہیں. مگر اگر جولا آپس میں لڑیں گے تو پھر کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا. اٹس 0 × 0, یا پھر مزید فسادات ہوں گے, ہو سکتا ہے مائنس میں فگر جائیں. آج اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور ہمارے پاس علامہ منظر الحق تھانوی صاحب تشریف فرمائے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہم لوگ نسبتاً سارے کے سارے, ابھی مولانا صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی, حیدرآباد دکن سے آپ کا تعلق ہے, علامہ صاحب کا دہلی سے تعلق ہے, آپ کا بھی دہلی سے تعلق ہے, میں خود میرٹھ سے, ہمارے بزرگوار. یہ بتائیے کہ ہندوستان میں جب رہتے تھے تو اختلافات اسی نوعیت کے ہوتے تھے, ایک دوسرے کو مارنا پچاڑنا, یا پھر ہم سب مل کے دو قومی نظریے پہ جمع ہوئے تھے؟ السلام علیکم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. صدق اللہ العظیم. آپ کا پروگرام جو ہے اس کا عنوان جو ہے وہ زبردست ہے, اتحاد بین المسلمین. جی. اور ایسا لگتا ہے یہ سن کے کہ جیسے کوئی قصہ پاری نہ ہو گئی یہ بات, اس لیے کہ اتحاد کے نام پر جو ہے یہاں پر ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ اتحاد بس اسی کی حد تک رہ گیا ہے. صحیح. کہ مطلب یہ کہ سارے چور ایک جگہ جمع ہو گئے, اتحاد ہے. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ صحیح, جمہوری اتحاد ہو گیا. جی. تو جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے اور جہاں ایک ہمارے سب کے آپ کے آباء و اجداد وہاں سے ہجرت کر کے یہاں پر آئے, تو وہاں پہ ربیع الاول بھی آتا تھا اور محرم بھی ہوتا تھا. جی. اور رواداری تھی. اچھا. ایک دوسرے کا جو ہے وہ ریگارڈ تھا, اور اصل مقصد کی طرف جو ہے اصل میں سب کی نظریں تھیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ بڑھایا نہیں جاتا تھا. صحیح. اور جوہلا نے جو ہے اس میں جو ہے آگ بڑی لگائی. اور میں ایک بات یہ کہا کرتا ہوں کہ پاکستان کی آزادی کیا ہوئی, ایسا لگتا ہے جیسے مادر پدر آزاد ہو گئے ہم یہاں. صحیح فرما رہے ہیں. کہ مطلب یہ کہ جس کا جو دل چاہا اس نے کر دیا. اور پتہ نہیں جو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے, اگر آپ اجازت دیں. جی بتائیے. تو یہاں کیا کہیں بھی ہر جگہ کہہ دیا, اب یہ ایک جگہ رہ گئی. فرما دیں. کہ میرے دادا جو ہے حضرت مولانا تشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس ملک کی, پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ABC سے سیاست شروع ہوتی ہے, GHQ پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے. چلیں یہ تو پھر ہم کہیں اور ہی چلے جائیں گے. تو صورتحال یہ ہے کہ جہاں باہر کے ایلیمنٹس جو ہے وہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں, تو اس میں ہمارے بھی کچھ لوگ جو ہیں ان کے سہارا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور فرقہ واریت جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھائی دیکھیے نا کہ باپ اور بیٹے کے درمیان بھی جو ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم آہنگی نہیں ہوتی. جی. تو یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں جا کے نمائش پہ بیٹھ جاؤں اپنے باپ کے خلاف. ٹھیک. کہ صاحب میرے ابا جو ہے بات نہیں مان رہا ہے. ٹھیک. ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ کبھی وہ سمجھتے ہیں, کبھی میں سمجھتا ہوں, کبھی وہ درگزر, کبھی میں, اس طریقے سے گاڑی چلتی ہے. ٹھیک. ہندوستان میں جو ہے کچھ لوگ ہمارے جو اسلاف حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور یہ کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ نام اپنا رکھا کلب علی. اللہ اکبر. بھائی علی کا کتا, کلب کے معنی تو کتے کے ہیں نا. جی جی سگ ہیں. تو اس پر انہیں اختلاف تھا جو سوال لے کر آئے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ اپنا کام کرو, اپنے کام سے کام رکھو, تم بھی مرغ محمد نام رکھ لو, اس میں کیا ہے. صحیح ہے. مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا چلو جا کے خبر لیتے ہیں, یا اور دو چار ہم خیال علماء کو جمع کرتے ہوئے کہتے ہیں چلو بھائی ذرا احتجاج کرو. صحیح ہے. تو یہ مزاج یہاں پر ہے ہمارے ہاں کہ اتنی سی باتیں جو ہیں وہ برداشت سے باہر ہیں. صحیح ہے.
اور میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 31 علماء کے 22 نکات جو مرتب ہوئے وہ بھی الحمدللہ تمام مکاتب فکر کے علماء صحیح ہیں اس میں، اور بڑے بڑے ماشاءاللہ جید شیخ علماء، جی اور وہ سارا سہرہ جو ہے میرے دادا کے سر پہ جاتا ہے، ہمارے گھر پہ ہی سارا یہ اجلاس ہوئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خدا اس کا اجر دے آپ کو. تو یہ پاکستان کے لیے سنگ بنیاد کی حیثیت ہے اور سب نے اتفاق کیا ہے. تو کیا اس وقت صلاۃ و سلام نہیں ہو رہا تھا؟ واہ واہ، کیا اس وقت جلسے جلوس نہیں ہو رہے تھے؟ کیا بات ہے، اہل بیت کی جو ہے سلسلے میں جلسے جلوس منعقد نہیں ہو مدح رہے سرائی تھے؟ ہو رہی تھی، سب ہو رہے تھے، ٹھیک فرما رہے ہیں. اور سب کا اتحاد اور اتفاق سے جو ہے وہ ایک مروجہ جو ایک قانون ہے وہ آ گیا سامنے. ٹھیک ہے، بات کیا تھی کہ وہ اس میں جو ہے سب ایک دوسرے کا ادب و احترام کرتے تھے، جو سامنے تھے وہی پیٹھ پیچھے تھے. اور ان جلسے اور جلوسوں کی تو قیادت بھی جو ہے وہ بڑے بڑے علماء نے کی، اللہ اکبر. تو چاہے ربیع الاول کا ہو چاہے وہ محرم کا ہو. اچھا، بین المسالک، بین المسالک، اللہ اکبر، یہ کوئی مثال ہے، بہت پیاری مثال ہے. یہ کوٹ کرنا اسی لیے ضروری ہے کہ آج کی جو نئی نسل ہے ہماری، وہ ان سے جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ جیسے کوئی ہم جو ہے پتہ نہیں کیسی دنیا کی کون سی دنیا کی بات کر رہے ہیں، کوئی الف لیلہ کی کہانیاں بیان کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے، یہ اسی شہر کراچی کی تاریخ میں بتا رہا ہوں، ایسے ہی ہے. شاندار ماضی کراچی کا. اور جہاں کوئی ذرا سی بھی بات ہوتی تھی سب سر جوڑ کے بیٹھ جاتے تھے، تمام مکاتب فکر کے علماء. صحیح، اس میں شاہ احمد نورانی صاحب ہوں، جی، اس میں ہمارے دادا ہوں، اس میں بڑے بڑے شیوخ جتنے بھی. تو اسی لیے تو ان کا نام زندہ ہے. وجہ فرمایا آپ نے، اسی لیے ان کا نام زندہ ہے اور پھر ان کے کارنامے زندہ ہیں، اور ان کی وجہ سے اسلام کی وہ رسومات زندہ ہیں جن کو دوسروں کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے. اور پھر سب سے بڑی جو بات ہے نا، جی، یہ تو میں پاکستان اور کراچی کی تاریخ بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ مطلب یہ کہ ہمارے لوگ پتہ چلے. ٹھیک ہے، وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ لٹ مار کے علماء میں اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں، یہ چاہتے نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے، آج بھی چاہتے ہیں، اچھا آج بھی چاہتے ہیں. اچھا. اور کیا ہے کہ میں آپ کی اجازت سے یہ بات مکمل انشاءاللہ ہم کرتے ہیں. وزیر اعظم صاحب قوم سے خطاب فرما رہے ہیں، تو اس کی طرف چلتے ہیں اور لوٹ کر آتے ہیں پھر انشاءاللہ. توجہ رکھیے گا، علماء کی گفتگو بھی رہے گی جاری انشاءاللہ. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. خوش آمدید. اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے الف لام میم میں، اور معزز علماء تشریف فرما ہے، اور ساتھ ساتھ بات بھی بہت خاص ہو رہی ہے. شاہ مظہر الحق صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں بنیادی نکات کیا ہیں کہ جس سے اختلافات سے بچا جائے، اور اختلافات ہوں بھی تو فرقہ واریت سے بچا جائے. سب لوگ، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک مسجد میں ایک ساتھ نماز پڑھیں، علماء ایک ایسی استعارہ، ایک ایسا مثال بن جائیں؟ کیا یہ ممکن نظر آ رہا ہے آپ کو پاکستان میں؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اختلاف کی نوعیت کیا ہے، ٹھیک، اور اختلاف کے عوامل اور محرکات کیا ہیں. چونکہ اگر اختلاف اس نوعیت کا ہے کہ اس سے علم کی راہیں کھلنی ہیں، تحقیق اور جستجو کے دریچے کھلنے ہیں، تو اس اختلاف کا تو خاتمہ نہیں ہو سکتا. نہیں کر رہے. اور وہ اختلاف کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا ایک قوی محرک عدم علم ہے، جہالت ہے، صحیح، یا تعصب ہے. صحیح. مشرکین مکہ نے بھی دین اسلام کا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انکار کیا اور عداوت پر تل گئے، تو ان کی یہ عداوت در حقیقت تعصب اور بغض و عناد کی وجہ سے ہی تھی. اور عقائد کی کتابوں میں مشرکین کا یہ قول بھی ہمیں ملتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے نعلم ان محمدً صلی اللہ علیہ وسلم نبی ولکن لا نؤمن به ابدا. اللہ اکبر. ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن ہم ایمان نہیں لائیں گے. تو اگر ہٹ دھرمی اور تعصب اور بغض و عناد بنیاد ہے، تو پھر تو اس اختلاف کے خاتمے کے لیے ہمیں کوئی راستہ ڈھونڈنا پڑے گا. صحیح. اور اختلاف کا خاتمہ ایک نقطے پر ہو سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ اور وہ مرکزی نقطہ
آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات ہے۔ سبحان اللہ، یہ ساری چیزوں کا محور ہے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی شفقت اور رافت اور رحمت سے ممکن ہو سکتا ہے۔ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بے بھیج شک ایسے ہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کسی اور سبب کو ڈھونڈنے نکلیں تو کسی اور فریق کو اس کا انکار کرنا پڑ جائے ٹھیک ہے، اور وہ اس کو تسلیم نہ کرے، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لیکن ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اتحاد، اتفاق اور انضمام کا مرکزی نقطہ ہے۔ انضمام بھی ہو سکتا ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ بالکل ہو سکتا ہے، اچھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں واضح طور پر ایمان والوں کو ہی حکم دیا ہے، اور جو اختلاف ایک دوسرے سے رکھتے ہیں ان میں سے ہر ایک تو مومن ہونے کا دعوے دار ہے، تو ایمان والوں کو ہی تو حکم دیا جا رہا ہے لا تموتن الا وانتم مسلمون، صحیح، نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تمہیں مسلمان ہونے کی حالت میں موت آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، بہت خوب، بہت اللہ کی رسی کو جمیعاً سب مل کر مضبوطی سے تھام لو۔ ٹھیک فرمایا، ٹھیک فرمایا۔ تو جمیعاً میں سارے شامل ہوں گے تو انضمام تو لازمی ہے، ناگزیر ہے، ٹھیک ہے، بلکہ انضمام پہلے ہے اور اتحاد بعد میں ہے، اچھا، یہ مرحلہ وار ہوگا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ میں اس بات اور کو واضح نقطہ طور- بنانا چاہتا ہوں، وقت بھی کم ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر اگر سب جمع ہو سکتے ہیں تو پھر علامہ صاحب دشواری کیا ہے، اختلاف پا کیا ہے؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انہی کی ذات کو محور بنا کے لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ یعنی میں اگر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہوں تو حدیث سے، آپ ہاتھ کھولتے ہیں تو حدیث سے، روزے کا فرق ہے تو حدیث سے، وہ 20 رکعت نماز پڑھتے ہیں تراویح تو حدیث سے، جو نہیں پڑھتے وہ حدیث سے، جو 8 پڑھتے ہیں وہ حدیث سے۔ مقصد تو سارا وہیں سے نکل آتا ہے۔ اختلاف کو اتفاق میں کیسے بدلیں؟ پہلے بھی اس نقطے پہ بات ہو چکی ہے۔ رسول گرامی کی ذات محور ولایت ہے اور وہ خاتم الرسول ہیں، اور ان کی نسبت سے سب اس بات کے معتقد ہیں کہ وہ ختم نبوت کے حامل ہیں، لیکن جو بات کے مراحل ہیں وہاں سے مسائل شروع ہوتے ہیں، نہیں جاتے بعد میں، ٹھیک ہے؟ پھر وہیں تک رہیں تو؟ وہیں تک رہیں انہی کے کلام سے۔ مثلا میں اگر آپ کے سامنے کہوں ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو دیں وہ لے لو، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ یہ کہہ گئے کہ انی تارکم فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اب اگر ہم انہی کا نام لے کے انہی کے بتائے ہوئے قوانین پہ عمل نہ کرے اور یہاں سے اختلاف پیدا ہو، تو نقطہ وہی ہے کہ ہم حق کی تلاش میں علم کے دروازے بند نہیں کر سکتے، کھلے رہنے چاہیے، تحقیق جاری رہنی چاہیے، جو مختلف نظریات ہیں اس پہ تحقیق ہوتی رہنی چاہیے، ایک دوسرے کو ہمیں 95% مشترکات کی بنیاد پر تحمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور جو اختلافات کے نتیجے میں خطرات امت کو درپیش ہیں انہیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ 1400 سال سے اب تک، ٹھیک ہے، کوئی بھی دور ایسا نہیں گزرا جس میں انضمام پیدا ہو گیا ہو، یعنی سب ایک ہو گئے ہو، یہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ حتیٰ مثلا مسالک کے اعتبار سے، فقہی اعتبار سے، اب برادران کے اہل سنت کے یہاں 4 امام ہیں، ٹھیک ہے، امام حنبل، امام شافعی، ٹھیک ہے، اختلاف ہے۔ اگر اختلاف نہ ہوتا، انضمام ہوتا، ٹھیک ہے، تو یہ 4 نہیں ہوتے، یہ تو رہے گا۔ اکثریت بھی دیکھیں گے نا، الاکثر حکم الکل، اکثریت کل کا حکم رکھتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے ترمذی شریف کی، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اکثریت میں نہیں ہوگی، اکثریت میری جماعت صحابہ کی، اور کبھی اختلاف ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل یہی ارشاد فرمایا کہ بڑی جماعت کے ساتھ ہو جاؤ، اچھا، سواد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب کربلا میں تو سواد اعظم تو وہ کربلا میں بڑی جماعت تو دوسروں کی ہے، بالکل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے لے کر سواد اعظم آج تک دنیا میں موجود ہے۔ تو اکثریت کو جب ہم دیکھتے ہیں، اس لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انضمام
کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں مگر اب یا تک اس ہو کو نہیں سکا ہے. نہیں اکثریت معیار حق سواد اعظم دیکھیے. جی مختصر کرتے تھانوی صاحب آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. انضمام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اگر انضمام نہیں ہو رہا تو پھر کیا اتمام ہو رہا ہے؟ علماء کی جانب سے کیا ایسا قدم لیا جائے کہ کچھ نہ کچھ بہتری ہو جائے؟ دیکھیے علماء تو جو ہے ہر دور میں ماشاءاللہ جو ہے انہوں نے تو اتحاد کی کوششیں کی ہیں. اچھا, مطلب ابھی مباہلے کے چیلنج چل رہے تھے, آپ کے علم میں ہوگا. جی یہ اتحاد کی کوشش ہے. یہ تو جو ہے میرا خیال ہے اختلاط کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے کہ دیکھیے جو حضرت نے پہلے کہا شروع میں, جو میرے سمجھ میں آئی اور بات, اور یہ حقیقت ہے کہ 99% تو جو ہے مشترکات ہیں. ہاں صحیح ہے, صحیح ہے. ایسا ہی ہے, یہ میں غلط کہہ رہا ہوں. 1% پہ جو ہے اختلاف ہے, اور اتنا اختلاف ہے کہ مطلب ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے امت جو ہے وہ ایک دوسرے کی شکلوں سے بیزار ہے. ٹھیک. اچھا, اور کرائٹیریا وہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ یہاں پہ تمام قبائل کو جمع کیا تھا تو کیا ان میں کیا اختلاف نہیں تھا حجر اسود کے سلسلے میں؟ صحیح. اور باقاعدہ اس میں جو ہے سب کا اتحاد نظر آیا. تو آج بھی اتحاد کی جو ہے وہ نظیر یہی ہے کہ ہم اپنے اپنے جو ہے جو ہمارے سرکل ہیں وہاں ایسی بات جو ہے وہ میسج کنوے کریں کہ پتہ چلے کہ اسلام کے ماننے والوں میں کوئی جھگڑا فساد نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت اچھا. اچھا, اب یہ فساد ہے کہ کوئی جو ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے, فساد تو نہیں ہے, فساد تو نہیں ہے. اگر اب اس کو کوئی سمجھ رہا ہے تو غلط سمجھ غلط سمجھ رہا ہے. بالکل, تو حضرت نے کہا نا, مسائل تو کا مسائل اختلاف ہے نا. ٹھیک ہے, اختلاف ہے. جیسے حضرت نے کہا کہ جہالت, جی جہالت ہے. اصل تو اس کا قلقمہ کیا جائے. بہت اچھا, یہ جملہ جو ہے پروگرام کا خلاصہ ہے, جہالت کا قلم. جی جی. مسئلہ یہ نہیں ہے, جی مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ایشو بنایا جاتا ہے, کون بناتا ہے ٹھیک اور ہے. اس کو اتنا بڑا کرتا ہے کہ اس کے اوپر قتل و غارت گروشی ہوگی. اس نے ہاتھ کھولا کیوں, اس نے ہاتھ باندھا کیوں؟ ایشو وہ بنا یہ اس کے پاس علم کم ہے, علم اور کم. جہالت ہے, بات نہیں آ جاتی. ایسے ہی, ایسے ہی. اس ذیل میں جو ہے یہ بات میں عرض کر دوں, جی جی. میں تو جو ہے کوٹ کرتا ہوں, مجھے تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے. جی جی. اس لیے میں کسی پھر کیمپ سے میں اے بی سی نہیں سنانی ہے. نہیں, صحیح. میں بس چلے نام نہیں لیتا, ٹھیک. حضرت سمجھ جائیں گے, میں تو نام لے کے کہتا ہوں. بس بتا دیجیے, آخری بات ہے. انہوں نے کہا کہ تم مسلمان اس پہ لڑ رہے ہو کہ ہاتھ چھوڑ کے یا ہاتھ باندھ کے, ہاتھ کاٹنے کے در حق پر ہے. بالکل, آج کی بات کا خلاصہ مجھے یوں مل گیا. میں انتہائی شکر گزار ہوں علامہ منظر الحق تھانوی صاحب کا, شاہ منظر الحق صاحب کا, علامہ باقر عباس زیدی کا, اور آپ کا خواتین حضرات. آج گفتگو میں وقت ہی نہیں بچا, اور آخری سیکنڈ میں آپ سے کیا اس کا پورا خلاصہ عرض کروں. آپ ساری باتیں سمجھ گئے, عمل آپ نے کرنا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان.